کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ایک ہی مہینے میں پورا دن بھوکے اور پیاسے کیوں رہتے ہیں؟ یہ صرف ایک مذہبی روایت نہیں ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس بھی اس عمل کے حیران کن فوائد کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، جنہیں آج سائنس بھی سمجھنے لگی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم روزے کی تاریخ، روحانیت اور سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم ایک ایسی حقیقت بھی جانیں گے جو شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اسلام میں رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال میں فرض کیے گئے۔ یہ حکم قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت ایک بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ روزہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف قوموں اور مذاہب میں بھی کسی نہ کسی شکل میں روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر روزہ انسان کی زندگی پر اتنا گہرا اثر کیوں ڈالتا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں روزے کے اصل مقصد کو جاننا ہوگا۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں ہے۔ اگر روزہ صرف بھوک برداشت کرنے کا نام ہوتا تو شاید اس کا اثر انسان کے کردار پر اتنا گہرا نہ ہوتا۔ اسلام میں روزہ دراصل انسان کی اندرونی تربیت کا ایک نظام ہے۔ جب انسان پورا دن کھانے پینے اور خواہشات سے دور رہتا ہے تو وہ اپنے نفس پر قابو پانا سیکھتا ہے۔ اسی کیفیت کو اسلام میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ عمل صرف روحانی اثرات رکھتا ہے یا اس کے جسم پر بھی اثرات ہوتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آتے ہی معاشرے میں ایک عجیب تبدیلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ مساجد آباد ہو جاتی ہیں، لوگ زیادہ عبادت کرنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے اور دلوں میں ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نفسیات کے ماہرین کے مطابق جب انسان خود کسی مشکل کا تجربہ کرتا ہے تو اس کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان روزے میں بھوک محسوس کرتا ہے تو اسے ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جو سال بھر بھوک کا سامنا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیا روزہ واقعی جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہے؟ جدید سائنس کے مطابق جب انسان کئی گھنٹوں تک کھانا نہیں کھاتا تو جسم ایک خاص عمل شروع کرتا ہے جسے آٹوفیجی کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں جسم کے خلیے پرانے اور خراب حصوں کو صاف کرتے ہیں۔ جاپانی سائنسدان یوشینوری اوسومی نے اس عمل پر تحقیق کی اور انہیں 2016 میں نوبل پرائز ان فزیولوجی اور میڈیسن دیا گیا۔ اسی طرح جدید تحقیق میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی اسی اصول پر مبنی ہے۔ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ محبت اور اتحاد کا مہینہ بھی ہے۔ افطار کے وقت خاندان اور دوست ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہ لمحے انسانوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کو مضبوط بناتے ہیں۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ انسان کی روحانی، اخلاقی اور جسمانی تربیت کا ایک مکمل نظام ہے۔ 1400 سال پہلے اسلام نے جو تعلیم دی تھی، آج جدید سائنس بھی اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور شاید یہی روزے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ عبادت انسان کو خود سے بھی جوڑتی ہے اور اپنے خالق سے بھی۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔